یہ جو دروازہ ہے نا، یہ دروازہ سب سے بڑی دولت جو ہمیں عطا کرتا ہے وہ دولت ہے اطمینان قلب۔ بڑے بڑے پریشان حال لوگ ایک قطرہ امام حسین پر بہا دیں، اور پھر دروازے پہ میرے بھائیوں نے کسی کو کھڑا بھی نہیں کیا ہوا کہ شناختی کارڈ چیک کریں کہ آنے والا ہے کون۔ بتاؤ بھائی، یہ سنی ہے یا شیعہ؟ سنی تو ویسے ہی ہماری جان ہے، ہم تو ہندوؤں اور یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی آنے سے نہیں روکتے۔ اور شاعر کہتا ہے، در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں۔ ساری دنیا جس یزید سے ڈرتی تھی، حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے۔ بڑے بڑی حیثیت والے جہاں اپنا سر جھکائیں وہ در حسین کا ہے۔ ہم جس چیز سے دھوکہ کھاتے ہیں وہ لباس ہے، لباس۔ یہ جو کپڑے پہنے میں بیٹھا ہوں، ہم سب کپڑے پہنے بیٹھے ہیں جی۔ لباس عربی زبان کا لفظ ہے نا، عربی کا لفظ ہے، ہماری زبان میں یہ عربی سے آیا ہے۔ لباس کا مطلب ہے دھوکہ، لباس کا مطلب ہے دھوکہ۔ ہم لباس کی بنیاد پر سلام کا جواب دیتے ہیں، ہاں، ہم لباس کی بنیاد پر سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں۔ اگر کالر ادھڑا ہوا ہو، پائچے پھٹے ہوئے ہوں، بٹن ٹوٹے ہوئے ہوں، تو ہم تو اس کے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ اور اگر کوئی کلف کے کپڑے پہنے ہوئے ہو، ذرا موٹا موٹا ٹیڑھا ٹیڑھا چل رہا ہو جی، اکڑ اکڑ کر بات کر رہا ہو، کپڑے اس نے مہنگے پہنے ہوئے ہوں، تو ہم اسے بڑا آدمی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ سلام تو پہلے بعد میں کرے گا، ہم بڑھ کے سلام کر لیتے ہیں کہ نہ جانے کیا ہو، کون ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ لباس دھوکہ دے رہا ہے نا۔ اب مولا علی کا فرمان سناؤں گا۔ مولا علی فرماتے ہیں، ما لبست علی نفسی ولا لبس علی، آج تک مجھ علی نے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا، اور دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا ہے جو علی کو دھوکہ دے سکتا۔ اس لباس کی بنیاد پر دھوکہ کھانے والا حسینی نہیں ہوتا۔ کیا معلوم جو 4 کروڑ کی گاڑی میں گزر رہا ہو وہ علاقے کا یزید ہو، اور کیا معلوم جو پیدل چل کے آیا ہے وہ اللہ کا ولی ہو۔ ویسے بھی اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہوا ہے۔ ہاں، کوئی مہنگی گاڑی سے اترنے والا ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ کائنات کا جو مولا ہے، جسے مولا کائنات کہتے ہیں نا، وہ جو کی روٹی گھٹنے کے زور سے توڑ کے کھاتا تھا۔ اور میں ان سنی بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ بھائی، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ میں سنی برادری سے ایک جملہ کہوں گا، یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ شعر سنا رہا ہوں آپ کو، یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ قرآن کی زبان میں نبی کے بیٹے حسنین ہیں، اور قرآن کی ایک آیت تو ایک عجیب پیغام دیتی نظر آتی ہے، ذریۃً بعضها من بعض، ہم نے بعض کی اولاد کو بعض کی اولاد بنا دیا۔ آپ کی اولاد ہے تو آپ کے بھائی کی اولاد نہیں ہے، وہ بھتیجا ضرور ہوگا، اولاد آپ کی علیحدہ ہے، اس کی علیحدہ ہے، جس کی اولاد ہے اسی کی کہلائے گی نا۔ مگر قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، ہم نے بعض کی اولاد کو بعض کی اولاد بنا دیا۔ اب اس آیت کو مولا علی نے سمجھایا۔ مولا نے جب شام سے خط آیا نا، اور وہ خط آیا تھا نثر میں، مولا نے جواب دیا نظم میں، ہاں، نظم میں جواب دیا علی مولا نے۔ اس میں آپ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے، فرماتے ہیں، خبردار تم کہہ رہے ہو کہ میں بھی بڑے خاندان کا اور تم بھی بڑے خاندان کے۔ انہوں نے لکھا تھا وہاں سے کہ یا علی، آپ بھی بڑے خاندان کے، میرا دادا بھی ایسا، میرا بابا بھی ایسا، آپ کے دادا بھی، آپ کے پردادا بھی، میرے والد بھی ایسے، ہم دونوں بڑے خاندان کے ہیں، حکومت آپ کا کام نہیں ہے، میرے حوالے کریں۔ تو حضرت نے جواب لکھا تھا نظم میں، تو حضرت نے فرمایا تھا، سبقتکم الی الاسلام ترا، تم میں سے کسی کا پتہ نہیں تھا اور میں اسلام کا محافظ تھا۔ سبقتکم الی الاسلام ترا مقرا بالنبوۃ بطن امی، میں نے ماں کے شکم میں نبی کا کلمہ پڑھا۔ دنیا میں آنے کے بعد کلمہ پڑھنے والے اور ہیں، میں دنیا میں آنے سے پہلے نبی کا کلمہ پڑھتا رہا۔ پھر فرماتے ہیں وَجَعْفَرٌ الَّذِي يَدْهَا وَيَمْسَى يَطِيرُ مَعَ الْمَلَائِكَةِ ابن امی، اور وہ جعفر تیار جو صبح شام فرشتوں کے ساتھ جنت میں پرواز کرتا ہے، وہ میرا ماجایا ہے، وہ میرا بھائی ہے۔ فرماتے ہیں بنت احمد سکنا و عرسا، نبی کی دختر میری راحت جان ہے۔ مسوط لحمها بلحمی و دمی، میرا گوشت اس کا گوشت، میرا خون اس کا خون، اس کا خون میرا خون۔ اور جن 2 مصروں کی خاطر میں نے آپ کو مولا کے 3 شعر اور زیادہ سنا دیے،
وہ یہ تھے. حضرت فرماتے ہیں وَسِبْتَ أَحْمَدٍ وَلَدَايَ مِنْهَا فَمَنْ مِنْكُمْ سَحْمٌ كَسَحْمِي. میں نبی کے 2 بیٹوں کا باپ ہوں. ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ. ہم نے بعض کی ذریت کو بعض کی ذریت بنا دیا. ہیں علی کے بیٹے کہلائیں گے نبی کے، ہیں حضرت ابو طالب کے پوتے مگر کہلا رہے ہیں نبی کی اولاد. سادات آل رسول ہیں یا نہیں؟ وہ تو نواسے ہیں، نواسوں کی اولاد ہیں. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے بعض کی اولاد کو بعض کی اولاد بنا دیا. ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ. ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لاؤ. میدان مباہلہ میں سرکار دو جہاں بیٹیوں کی جگہ جنہیں لے کر گئے ہیں وہ سیدہ زہرا کی ذات، بی بی کو بیٹی کی جگہ پر لے کر گئے ہیں. اور تمام تر عظمتیں جس ذات کے گرد چکر کاٹتی نظر آئیں وہ جناب زہرا کی ذات. ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. بیٹا مجھے چادر لا دو، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. انی اجد فی بدنی ضعفا. ابھی چادر لے کے سرکار لیٹے ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ امام حسن تشریف لائے. اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. فرمایا تمہارے نانا چادر کے نیچے ہیں. ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ امام حسین تشریف آئے. اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. یہ نہیں فرمایا، آپ پڑھ لیجئے حدیث کے ساتھ دوبارہ، یہ نہیں فرمایا مجھے نانا کی اور بھائی کی خوشبو آ رہی ہے، بلکہ فرمایا مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. یعنی 2 خوشبوئیں ہی نہیں ہیں جو علیحدہ علیحدہ سے ہیں. جو نبی کی خوشبو ہے وہ امام حسن کی خوشبو ہے. فرمایا مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. فرمایا تمہارے بھائی کے ساتھ تمہارے نانا چادر میں. میں سیدہ سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا بی بی نبی آرام کرنے آئے تھے. اگر کوئی آرام کے لیے چادر مانگے تو اسے آرام کرنے دیا جاتا ہے. یہ بچے جا رہے ہیں اور آپ بھی بھیج رہی ہیں، مگر بات اور آگے بڑھے گی. مولا علی تشریف لائے. سیدہ مجھے اپنے بھائی اللہ کے نبی کی خوشبو آ رہی ہے. فرمایا آپ کے دونوں بچوں کے ساتھ وہ چادر میں ہیں. مولا علی نے آ کے سلام کیا، میں بھی چادر میں آ جاؤں؟ مولا نے فرمایا، نبی نے فرمایا اے میرے بھائی تم بھی میرے ساتھ چادر میں آ جاؤ. فرض محال کو فرض کر لوں جی. وہ کم سن تھے، وہ باہر سے آ رہے تھے، جناب زہرا کو تو معلوم تھا. لیکن بی بی فرماتی ہیں جب علی بھی چادر میں چلے گئے تو میں نے جا کر کہا بابا میں بھی چادر میں آ جاؤں. میں سیدہ سے کہوں گا بی بی آرام کرنے آئے تھے. اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس مسئلے کا صرف حل یہ ہے کہ نبی نے جو فرمایا نا انی اجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. یہ ضعف بدن نبی نہیں تھا، یہ ضعف بدن نبوت تھا. اور ضعف بدن نبوت اجزائے نبوت کے مل جانے سے دور ہوگا. یہ 5 کے 5 جب ایک جگہ ہو جاتے ہیں تو نبوت کے اجزاء مکمل ہو جاتے ہیں. اور میں نہیں کہہ رہا، خود سیدہ نے فرمایا فلم مکتملنا، جب ہم کامل ہو گئے. اور جب یہ کامل ہو گئے تو جبریل بھی کہہ رہے ہیں یا رب ومن تحت الکسا، یا اللہ اس چادر میں کون ہے؟ جبریل تمہیں نہیں پتا کون ہے چادر میں؟ تم سے زیادہ کون جانتا ہے چادر میں کون ہے؟ روٹیاں لے جاتے رہے ہو، آیتیں لاتے رہے ہو، اس گھر کے تو فرد کو تم جانتے ہو. عجب نہیں جبریل کی آواز آئے جب یہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو پہچاننے میں آتے ہیں، جب یہ ایک ہو جاتے ہیں تو میں بھی نہیں پہچان سکتا. جب جبریل امی جیسا اولو العزم فرشتہ نہیں پہچان سکتا تو امت کہہ رہی ہے یہ ہم جیسے ہیں.